السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن جاره، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی رحمت، امام کائنات، رحمت کائنات، امام المرسلین، خاتم النبیین، امام الانبیاء، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد، سورہ النساء کی آیت نمبر 36 کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے، اور صحیح بخاری سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
ایک ارشاد گرامی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ گزشتہ جمعات مبارکہ سے ہمارا موضوع اور بیان حقوق العباد کے حوالے سے جاری ہے۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کے حقوق کے بارے میں بات ہو چکی ہے، اولاد کے حقوق کے بارے میں بیان ہو چکا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں بیان ہو چکا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہمارے ہمسائے اور پڑوسی، ان کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کیا ہیں، احکامات کیا ہیں، ارشادات کیا ہیں، اور ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کہاں تک کرنے کا حکم ہے، اس کے بارے میں بیان ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، سمجھانے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی بنیاد اسلام کے اصولوں پر رکھی ہے، اس کی خصوصیات میں ایک خصوصیت جو بڑی نمایاں اور بڑی واضح ہے، وہ یہ ہے کہ حسن سلوک ہر ایک کے ساتھ ہونا چاہیے۔ گھر میں جو افراد ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ہے، اور ان افراد میں اگر والدین حیات ہیں تو ان کے ساتھ اور زیادہ خدمت، محبت اور حسن سلوک کا حکم ہے۔ گھر کے اندر بھی محبت، رواداری، خیر خواہی اور حسن اخلاق کا مظاہرہ ہونا چاہیے، اور گھر سے باہر جتنے بھی دوست احباب ہیں اور جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ہونا چاہیے۔ پھر ہمارے گھر کے ہمسائے، وہ دائیں طرف ہوں، بائیں طرف ہوں، سامنے ہوں یا پیچھے ہوں، ان ہمسایوں کے ساتھ بھی بلا تفریق کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں، بے شک وہ غیر مسلم بھی ہوں، جو ہمارے پڑوس میں رہنے والے ہیں، وہ بھی اسی طرح ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہیں جیسے ہماری فیملی کے افراد ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے سے بھی ایک رشتہ ہے، مگر ہمسائیگی کا جو رشتہ ہے اس میں بلا تفریق مسلمان ہمسایہ ہے تب بھی، غیر مسلم ہمسایہ ہے تب بھی، رشتہ دار ہمسایہ ہے تب بھی یا غیر ہے تب بھی، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک یہ از حد ضروری ہے، اور اس کے بغیر مومن کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ آئندہ احادیث آئیں گے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ پاک نے 3 قسم کے ہمسایوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے نمبر پر فرمایا والجار ذی القربی، وہ ہمسائے تمہارے حسن سلوک کے مستحق ہیں جن کے ساتھ تمہارا ڈبل رشتہ ہے۔ ڈبل رشتہ اس لیے ہے کہ وہ صرف ہمسائے نہیں بلکہ تمہارے رشتہ دار بھی ہیں۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک رشتہ داری کا تعلق ہے، دوسرا ہمسائیگی کا تعلق ہے، ان کے ساتھ اور زیادہ حسن سلوک بڑھ جاتا ہے، یہ بھی ہمسائے ہیں۔ نمبر 2 والجار الجنب، ہمسائے ہیں مگر اجنبی ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، وہ آپ کو نہیں جانتے، ان کا علاقہ اور ہے، وہ
ان کی ذات اور برادری کچھ اور ہے، اور پہلے کوئی تعارف بھی نہیں، مگر جب ہمسائے بن گئے تو ہمسائے ہونے کے ناطے سے یہ بھی تمہارے حسن سلوک کے مستحق۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وصاحب بالجنب، جو دور کے ہمسائے ہیں، ایک ہمسایہ قریب کا ہے، ایک اس سے دور، ایک اس سے دور، ایک اس سے دور۔ احادیث میں آتا ہے کہ 40 گھروں تک، دائیں طرف بھی، بائیں طرف بھی، سامنے بھی، پیچھے بھی، 40 گھروں تک ہمارے ہمسائیگی میں شمار ہوتے ہیں۔ اب اس سے پیچھے تو کوئی باقی کمی رہ نہیں گئی کہ کس قدر ہمسایوں کو اللہ پاک نے کتنی ترجیح دی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، ہمسائے تو دائیں بھی ہیں، بائیں بھی ہیں، آگے ہیں، پیچھے ہیں، اگر میں کسی کو کوئی تحفہ بھیجنا چاہوں تو پہلے کس کو بھیجوں؟ فرمایا الاقرب فالاقرب، جس کا گھر آپ کے دروازے کے زیادہ قریب ہے پہلے اس کو بھیجیں، پھر جیسے جیسے دور ہوتے چلے جائیں گے ایسے ہی ان کا حسن سلوک بھی ایسے ہی تعلق بڑھتا چلا جائے گا، مگر زیادہ محبت کے حقدار، حسن سلوک کے حقدار وہ ہیں جن کا دروازہ زیادہ قریب ہے۔ یہ 3 قسم کے ہمسائے ہیں۔ اور تیسری قسم میں وصاحب بالجنب، جو اجنبی ہمسائے ہیں، اس میں مفسرین نے ذرا دائرہ اور وسیع کیا ہے کہ ہمارے وہ کولیگ جو گھر کے ہمسائے نہیں، مگر جہاں ہم کام کرتے ہیں، آفس ہے، ہمارے کولیگ ہیں، دفتر کے ساتھی ہیں، تجارت کے ساتھی ہیں، کاروبار کے ساتھی ہیں، دکان کے ہمسائے ہیں، جہاں بھی ہم کام پہ جاتے ہیں وہ بھی ہمسایوں کے اندر شامل ہے۔ وصاحب بالجنب، ان تمام ہمسایوں کے ساتھ اللہ پاک نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور کس قدر تاکید فرمائی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ یورثہ۔ حدیث کا مطلب ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام جب بھی میرے پاس وحی لے کر آئے، دن کو آئے، رات کو آئے، کسی گھڑی میں جب بھی وحی لے کر آئے، یوصینی بالجار، تو مجھے ہر چکر میں ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے کر اس کے علاوہ کوئی اور آپ کو ایسا مسئلہ نہیں ملے گا کہ ہر چکر میں جبرائیل علیہ السلام نے اس کی تاکید فرمائی۔ ہمسایوں کے بارے میں ہر وحی کے ساتھ حکم ہے یوصینی بالجار، کہ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک، حسن سلوک کرنا ہے۔ حتی ظننت انہ یورثہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا خطرہ لاحق ہو گیا کہ ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی تاکید ہے، اتنی تاکید ہے، کہیں اللہ پاک ان کو ہماری وراثت میں شامل نہ کر دے، کہ جیسے مرنے کے بعد جو خون کے رشتہ دار ہیں وہ وارث بنتے ہیں مرنے والے۔ مجھے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں ان قریب ایسا حکم آ نہ جائے کہ یہ مرنے کے بعد تمہارے ہمسائے تمہارے وارث بھی نہ بن جائے۔ اس سے پیچھے تو کوئی بات نہیں رہ گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن جارہ، جو شخص بھی اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور یہاں کوئی تخصیص نہیں کی کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، وہ
اس کے ساتھ تمہاری دوستی ہے یا نہیں ہے؟ کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ تمہارا ہمسایہ بن گیا، تم اس کے ہمسائے بن گئے ہو، فرمایا اگر اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان ہے تو پھر میرا یہ حکم ہے کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کر دیں۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں اپنے ہمسائے کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہوں، وہ بد سلوکی کرتا ہے، میں اس کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہوں، وہ بد خواہی کرتا ہے، میں اس کا اچھا سوچتا ہوں، وہ میرا برا سوچتا ہے، اور اب اس نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاصبر علیہا، اس پر صبر کیجیے۔ آگے سے یہ نہیں کہا کہ منہ توڑ جواب دو، جیسے ہمارے ہاں چلتا ہے کہ اینٹ کا جواب اب پتھر سے دینا ہے، اس کی جرت کیسے ہوئی یہ میرے ساتھ ایسے حرکت کرے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، بلکہ اینٹ کا جواب پھول کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارے نبی کی سنت۔ فرمایا فاصبر علیہ، صبر کیجئے۔ کچھ دنوں کے بعد صحابی دوبارہ آ گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول، ہمسائے نے پھر مجھے اذیت دی ہے، پھر مجھے تنگ کیا ہے۔ فرمایا فاصبر علیہ، آپ اور صبر کیجئے۔ پھر کچھ دن گزرے، تیسری شکایت آ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ایسے کرو کہ اپنے گھر کا ساز و سامان لے کر باہر سڑک پر بیٹھ جاؤ، اسے کچھ نہیں کہنا۔ سڑک پر آ گیا، بیوی بچے بھی ساتھ ہیں، سامان بھی ساتھ ہے، سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب مسافر جو بھی گزرتا ہے، بھائی کیا بات ہے، تمہارا اپنا گھر ہے۔ اس نے کہا ہمسائے نے تنگ کیا ہوا۔ ایک گزرا، دو گزرا، ہر کوئی اس تنگ کرنے والے کو لان تان کر رہے کہ بڑا بدبخت ہے، بڑا گندا آدمی ہے، آپ نے اس کو کچھ کہا بھی نہیں اور پھر آپ کو تنگ کر رہے۔ ابھی آدھا دن گزرا، اس کے ہمسائے نے آ کر اس کے سامنے ہاتھ باندھ کہنے لگا بھائی اللہ کے بندے، میں تمہیں آج کے بعد کچھ نہیں کہوں گا، اللہ کے لیے اپنے گھر میں آ جاؤ۔ یہ کتنا فائدہ ہے صبر کا۔ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینے دیے، بلکہ فرمایا صبر کرو۔ اللہ پاک صبر کرنے والے کو عزت بھی دیتا ہے اور کامیابی بھی دیتا ہے۔ صبر کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اور جنگ کے اندر بھی جو فوج، جو قوم صبر کرتی ہے اور استقامت کا مظاہرہ کرتی ہے، اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں، راستے ہموار کر دیتے ہیں۔ تو خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات اسی حدیث میں فرمائی۔ پہلی بات کہ جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ ہمسائے کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ نمبر 2، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ولیکرم ضیفہ، جو آدمی اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس پر ایسے ہی لازم ہے کہ وہ اپنے مہمان کی بھی عزت کرے۔ مہمان بھی سمجھے کہ عارضی طور پر ہمارا فیملی کا فرد بن جاتا ہے، اور وہ چونکہ عارضی فرد ہے، لہذا گھر والوں سے بھی بڑھ کر اس کی عزت کرنے کا حکم ہے۔ نمبر 3، اسی حدیث میں فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو آدمی اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ جب بھی بات کرے تو خیر کی بات کرے، بھلائی کی بات کرے، اچھائی کی بات کرے۔ اول یصمت، اور اگر اچھی بات نہیں کر سکتا، خیر کی بات نہیں کر سکتا، تو پھر خاموشی اختیار کر۔ کتنا بہترین اصول ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ بد کلامی کی ہے اور آپ بد کلامی کرنے کے بجائے اس کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ ہمسایہ ہے تب بھی، دور کا رہنے والا ہے تب بھی، رشتہ دار ہے تب بھی، یا غیر ہے تب بھی،
آپ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، خیر کی بات کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، ایک تو رسول اللہ کی بشارت کے مستحق بن گئے، اور دوسرا یقیناً اچھی بات کرنے والے کو اللہ پاک کبھی ذلیل نہیں ہونے دیتا، اس کی دنیا میں بھی عزت ہے، کل قیامت کے دن بھی اس کی عزت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی خیر کی بات کرتا ہے، اخلاق کی بات کرتا ہے، نامہ اعمال میں یہ ایک بھاری عمل ہوگا اس کی نیکیوں کے اندر، جو اچھی بات کرنے والا ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو آدمی اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یہ اس پر فرض ہے کہ کبھی بھی اپنے ہمسائے کو اذیت نہ دے، اپنے ہمسائے کو تنگ نہ کرے، اپنے ہمسائے کو پریشان نہ کرے۔ اور مسند بازار میں حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، فرمایا لا يدخل الجنۃ من لا یأمن جارہ بوائقہ، فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جس کی شرارتوں سے، جس کی اذیتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔ اب اس سے بڑی کوئی بات پیچھے ہی نہیں رہ گئی کہ جنت میں ہی نہیں جا سکتا اگر اس کی شرارتوں سے، اس کی خباثتوں سے، اس کی پریشانی کی باتوں سے اس کا ہمسایہ اگر محفوظ نہیں ہے تو فرمایا یہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب ایک طرف اس کی اعمال بھی ہیں، اس کی نمازیں بھی ہیں، اس کے روزے بھی ہیں، اس کے حج بھی ہیں، اس کا صدقہ و خیرات بھی ہے، یہ اپنی جگہ، لیکن دوسری طرف یہ جو معاملات ہیں، ہمارے معاملات والدین کے ساتھ کیسے ہیں، معاملات ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ہیں، ہمارے معاملات اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسے ہیں، یہ معاملات اس قدر ضروری ہیں کہ اگر کوئی انسان اس میں فیل ہو گیا تو پھر اللہ پاک اس کی نمازوں کو نہیں دیکھے گا، اس کے روزوں کو نہیں دیکھے گا، اس کے حج کو نہیں دیکھے گا، صدقہ و خیرات کو نہیں دیکھے گا، بلکہ اللہ پاک یہ جو ہمارے آپس کے معاملات ہیں ان کو دیکھے گا کہ حقوق العباد کے اندر اس کا رویہ کیسا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، الادب المفرد، امام بخاری کی یہ کتاب ہے، اس میں امام بخاری نے یہ حدیث کوٹ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو عورتوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ ایک عورت وہ تھی نمازیں پڑھنے والی، تہجد پڑھنے والی، اور صدقہ و خیرات کرنے والی، زکوٰۃ دینے والی، فرض روزے رکھنے والی، نفلی روزے رکھنے والی، حج اور عمرہ کرنے والی، مگر اس کے باوجود اپنے ہمسایوں کے ساتھ بد اخلاقی اور بد کلامی کا مظاہرہ بھی کرتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا، اس عورت میں کوئی خیر نہیں ہے، لا يدخل الجنہ، جنت میں نہیں جا سکتی جب تک اس کا معاملہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ درست نہیں کر لیتی۔ اس کی نمازیں بھی ضائع، اس کے روزے بھی ضائع، اس کا صدقہ و خیرات بھی ضائع، اس کا حج اور عمرہ بھی ضائع۔ جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کی شرارتوں سے اس کے ہمسائے اس سے محفوظ نہیں۔ یہ عورت نیک نہیں ہے۔ نیک عورت کی جو خوبیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بتائیں، ان میں ایک نیکی یہ بھی شامل ہے کہ جیسے وہ اپنے خاوند کی خیر خواہ ہے، اپنے بیوی بچوں کی خیر خواہ ہے، اسی طرح اپنے ہمسایوں کی بھی خیر خواہ ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمسائے اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہیں اور وہ تہجد پڑھ رہی ہے، اس کے اندر کوئی خیر خواہی نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش قسمت انسان کی 3 خوبیاں اور 3 نعمتوں کا ذکر فرمایا، کیونکہ یہ انعام اللہ کے ہاں ہر ایک کو نہیں ملتے، قسمت اپنی اپنی ہوتی ہے۔
اس میں پہلے نمبر پر فرمایا المرأۃ الصالحہ، جس انسان کو دنیا میں نیک بیوی مل جائے، نیک بیوی۔ فرمایا الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا سارے کا سارا ایک ساز و سامان ہے۔ فرمایا خیر المرأۃ الصالحہ خیر متاع الدنیا، اور دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ فرمایا نیک بیوی جہاں حقوق اللہ پورے کرتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، پردہ بھی کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی پورے کرتی ہے، اپنے خاوند کی فرما بردار بھی ہے، غیر حاضری میں اپنے خاوند کے گھر کی، بچوں کی، اپنی عزت کی محافظ بھی ہے، اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ اس کا رویہ بھی صحیح ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی صحیح ہے، حقوق العباد میں بھی امین ہے، حقوق اللہ میں بھی امین ہے۔ یہ عورت المرأۃ الصالحہ جس کو مل گئی، اس پر اللہ کا بہترین انعام ہے، اور یہ خوش قسمت انسان ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جس انسان کو دنیا میں ہمسایہ نیک مل جائے، یہ بھی بڑا انعام ہوتا ہے، ورنہ آج کے اس فتنوں کے دور میں اچھا ہمسایہ ملنا بڑی مشکل بات ہے۔ انسان اپنی طرف سے کتنا اچھا بن جاتا ہے، مگر ہمسائے اس کو سانس نہیں لینے دیتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم صبر کرو، اس کا اجر ملے گا، لیکن پریشانی تو ہے، آزمائش تو ہے کہ اگر بیوی بد اخلاق ہے تو بہت بڑی آزمائش ہے، ہمسایہ بد اخلاق ہے، یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے۔ فرمایا جس کو بیوی بھی نیک مل گئی، ہمسایہ بھی نیک مل گیا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا اللہ نے دنیا میں اس کو گھر بھی کھلا عطا کر دیا، یہ گھر کی فراخی بھی اللہ کا انعام، ورنہ تنگ گھر کے اندر گزارا کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آدمی اپنے دوستوں کو، مہمانوں کو، رشتہ داروں کو بٹھا نہ سکے اور چلنے پھرنے میں ٹھوکروں سے بچ سکے، یہ بھی ایک بہت بڑا انعام۔ مگر ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اگر کچھ مل جائے کچھ نہ ملے، انسان صبر کر لے۔ دنیا میں گھر تنگ بھی تھا، اس نے صبر کیا، اللہ آخرت میں کہیں گنا کھلا اس کو گھر عطا کرے گا۔ ناشکری نہیں ہونی چاہیے کہ اگر بیوی ناشکری ہے اور انسان صبر کرتا ہے تو اللہ پاک اس صبر کے بدلے میں جو فرما بردار اس کی بیوی جو جنت میں ہوں، اب اس سے بڑھ کر تو بڑا کوئی نام نہیں ہو سکتا، اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ ایک ایسی عورت ہے جو صرف فرض نماز پڑھتی ہے، جو صرف فرائض کی ادائیگی کرتی ہے، جو صرف فرض زکوٰۃ ادا کرتی ہے، تہجد یا نوافل نہیں پڑھتی، مگر اس کا اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا اخلاق ہے، اس کی زبان سے محفوظ ہے، کسی کو تنگ نہیں کرتی، پریشان نہیں کرتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس عورت کے اندر خیر رکھی ہے، وَهِيَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور قیامت کے دن اللہ پاک اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ فرمایا کہ تمہارا اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، اور اگر ہمسایوں کے ساتھ بد سلوکی کی تو ایسا انسان دنیا میں بھی اللہ کا مجرم ہے، قیامت کے دن بھی مجرم ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الذنب اعظم، اللہ کے رسول مجھے بتائیے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی انسان اللہ کا کسی کو شریک بنا دیتا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ میرا خالق اللہ ہے۔ کس کو نہیں پتہ؟ کسی مشرک سے بھی پوچھ لو کہ تمہارا خالق کون ہے، وہ کہے گے اللہ ہے۔
مکے کے مشرکوں سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین آسمان کا خالق کون ہے، تمہارا خالق کون ہے، رازق کون ہے، حاکم کون ہے، مکے کے مشرک بھی مانتے تھے کہ خالق اللہ ہے۔ آج کے مشرک سے پوچھ لو، اگر وہ کسی قبر پر سجدہ بھی کر رہے اور آپ اس سے پوچھیں تمہارا خالق کون ہے، جس کو سجدہ کر رہے ہو یہ خالق ہے، وہ کہے گا نہیں، خالق اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب خالق اللہ ہے تو پھر اللہ کا شریک کیوں بناتے ہو، پھر غیر اللہ سے حاجتیں مانگتے ہو، پھر ان کے سامنے جبین نیاز کو جھکا دیتے ہو، پھر ان سے اولادیں مانگتے ہو، پھر انہیں نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، پھر ان کو غوث اعظم اور پانچ تن پاک کے لقب دیتے ہو، تمہاری عقل کہاں گی؟ فرمایا تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ماننے کے باوجود خالق اللہ ہے پھر اس کا شریک بنا دیا۔ نمبر 2، میں نے پوچھا، صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا قلت ثم ایون، اس کے بعد بڑا گناہ کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تزانی بحلیلۃ جارک، کہ کوئی انسان اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرے، اتنا بڑا جرم۔ اور ابو داود میں حدیث ہے، مسند احمد میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان غیر جو ہمسائی میں رہنے والی خواتین نہیں تھی 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر ہمسائی عورت کے ساتھ اس نے زنا کیا تو 10 عورتوں سے بھی زیادہ مجرم یہ انسان ہوگا اللہ کی نظر میں، جس نے اس کا خیر خواہ بننا تھا، جس نے اس کا ہمدرد بننا تھا، ہمسائے کی عزت کا بھی دفاع اللہ کا حکم، ہمسائے کے مال کا دفاع اللہ کا حکم، ہمسائے کے عزت کا دفاع اللہ کا حکم، اور اس حکم کو پامال کر کے جس نے یہ حرکت کی ہے، یہ انسان شرک کے بعد اگر کوئی بڑا مجرم ہے اللہ کی نظر میں تو یہ زانی، اس کا زنا کا درجہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے گناہوں کے بارے میں پوچھا ہے، اور تیسرا گناہ صحابی کہتے ہیں میں نے کہا قلت ثم ایون، اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تقتل والدک ان یاکل معک، کہ کوئی انسان اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل کر دے کہ مجھے ان کو کھلانا پلانا نہ پڑے۔ کتنے ایسے بدقسمت انسان کہ حالات خراب ہو گئے، کچھ بھی ہوا، حالات تنگ ہو گئے، تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ انسان بیوی بچوں کو مار دے۔ اور اس میں 2 بڑی وجوہات ہیں، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس انسان کا اللہ کی ذات پر توکل نہیں ہوتا، بھروسہ نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کا رازق میں ہوں، روزی میں نے دینی ہے، اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی اعتماد نہیں، کوئی بھروسہ نہیں، اور حالات تنگ ہوئے، بیوی بچوں کو مار دیا کہ میں ان کو کھلا پلا نہیں سکتا۔ اور دوسرا سبب کبھی ایسے ہوتا ہے کہ حالات تنگ نہیں ہیں، یہ چند دن پہلے لاہور کی خبر ہے کہ ایک پوش ایریے کے اندر کروڑوں کی کوٹھی میں رہنے والا انسان، اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو بھی قتل کیا، بیوی کو بھی قتل کیا، پھر خودکشی کر لی۔ اب اس کو مالی مسئلہ نہیں تھا، جو بھی اس کے معاملات تھے، مگر اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ نہیں تھا۔ اگر اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق ہو نا، تو پھر اگر بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا، کسی فیملی کے ساتھ جھگڑا ہوا، بچوں کے ساتھ جھگڑا ہوا، تو اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلتا۔ معاشرے کے اندر اس قدر خرابیاں ہیں، اور ان تمام خرابیوں کا اگر کوئی سبب ہے تو یہ ہے کہ نہ ہمیں اللہ کے حکم کا پتہ ہے، نہ اللہ کے رسول کے حکم کا پتہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ فیملی کورٹ بھرے ہوئے ہیں طلاقوں کے ساتھ۔ وجہ کیا ہے کہ آج ہماری بیٹیوں کو یہ نہیں پتہ کہ ہمارے خاوند کا حق کیا ہے،
اور خاوند کو نہیں پتا میری بیوی کا حق کیا ہے. یہ یونیورسٹیوں کی جو پیداوار ہے نا، کچھ پتا نہیں. انہوں نے ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا ایسے تعلیمی اداروں نے، اور ہم وہاں شوق سے بھیجتے ہیں. بات تو ٹھیک ہے، دنیاوی تعلیم ہونی چاہیے، مگر اگر ہم نے بچوں کو دینی تعلیم سے محروم کر دیا تو پھر صرف وہ بچے ہمارے گستاخ نہیں یا ہمسایوں کے ساتھ بد اخلاق نہیں، ان کی آپس میں بھی نہیں بنے گی. اور کتنے ایسے جوڑے ہیں کہ دن کو نکاح ہوا رات کو طلاق ہو گئی، رات کو نکاح ہوا دن کو طلاق ہو گئی. کسی کو پتہ نہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، والدین کا حق کیا ہے، بیوی بچوں کا حق کیا ہے، ہمسایوں کا حق کیا ہے. ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں کتاب اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. جمعے کا وقت ختم ہو گیا. آج کے جمعہ کا خلاصہ یہ ہے، احادیث اور بھی کافی تھیں مگر وقت نہیں مل سکا. اللہ سے دعا ہے کہ جو سنا اور سنایا اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور فتنوں کے اس دور میں جہاں ہم دنیاوی تعلیم کی فکر مند ہیں اپنی اولاد کے، ان کو بچپن ہی سے دینی تعلیم کی طرف لے کر آئیں. اگر آپ کسی مدرسے میں نہ بھی ان کو داخل کروائیں، لیکن کم از کم گھر کے اندر کچھ وقت ہونا چاہیے جس میں قرآن کا مطالعہ ہو، تفسیر کا مطالعہ ہو، حدیث کا مطالعہ ہو، خطبہ جمعہ میں حاضری ہو. بیٹے ہیں تو وہ مسجد میں آئیں، بچیاں ہیں تو کم از کم جمعہ پڑھنے آئیں. اگر ہم نے یہ کام چھوڑ دیا تو یقین کیجئے کہ آگے جو فتنے کے دن دور آ رہے ہیں اور فتنے ایک سے بڑھ کر ہیں، اس میں پھر نہ کسی کی عزت محفوظ نظر آتی ہے، نہ مال محفوظ نظر آتا ہے، نہ جان محفوظ نظر آتی ہے. اگر امن ہے تو وہ دین پر عمل کرنے کے ساتھ ہے، دین کو سیکھنے کے ساتھ ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کے ساتھ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جمعہ کے دن بعض اوقات میں اپیل جان بوجھ کے نہیں کرتا کہ بھائی تانگ نہ پڑ جائیں، لیکن کوشش میری ہوتی ہے کہ انسان کو دنیا میں اللہ نے جو کچھ دیا ہے یہ بطور امانت ہے. اگر ہم اپنے ہاتھوں سے کچھ خرچ کر جاتے ہیں تو یہی ہمارے کام آئے گا. گزشتہ جماعت میں ہم اپنے لیے درخواست کر رہے تھے کہ ہماری مسجد کا تعمیر کا کام ہے، مگر آج آپ بھائیوں کو جو میں ضامن دینا چاہ رہا ہوں، یہ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر رانا عماد الدین، جمعہ پڑھنے آئے ہیں، بھاولپور سے آئے ہیں، اور ان کے ساتھ میرے ایک اور دوست ہیں بھائی ظفر اللہ بھائی، وہ ان کے ساتھ آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ہومیوپیتھی ڈاکٹر بھی ہیں اور خطیب بھی ہیں. انہوں نے بھاولپور کے اندر ماشاءاللہ 25 مرلے جگہ لی ہے اور وہاں مسجد کی تعمیر تقریباً لینٹر تک پہنچی ہوئی ہے. اب لینٹر چونکہ یہ کٹھا خرچہ ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر باہر بھی ذرا لوگوں کو کہنا پڑتا ہے. ہم نے بھی کہا تھا جب یہ مسجد بنائی تھی تو یہاں مقامی تعاون تو نہیں تھا، تو باہر دوستوں کو کہنا پڑا، تو اس لیے ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس آئے ہیں. تو انہوں نے مسجد کا لینٹر ڈالنا ہے. مسجد کا نام ہے مسجد الحمید اور ان کے پاس سارے ڈاکومنٹ موجود ہیں. تو آج کا جو تعاون ہے جمعے کے موقع پر میں آپ بھائیوں کو یہ ضامن دوں گا کہ یہ تقریباً آدھا گھنٹہ انتظار بھی کریں گے، کیونکہ سارے بھائی ہر وقت تو پیسے جیب میں نہیں ہوتے. اگر آپ گھر سے بھی لانا چاہیں گے تو یہ کچھ دیر ہمارے پاس ٹھہریں گے. خصوصی تعاون کرنے ہیں، توفیق تو اللہ دیتا ہے، جتنا بھی آپ خلوص نیت سے کریں گے برکت اللہ ڈالتا ہے. لینٹر بھی ڈال جائے گا، مسجد بھی بن جائے گی، لیکن اس میں حصہ ڈالنا ضروری ہے. اگر ہم اپنا حصہ اس میں ڈال دیں گے نا تو یقین کیجئے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. اب یہ مسجد کا جو سین کا ماربل ہے
یہ جن بزرگوں نے لگایا تھا وہ فوت ہو گئے، مسجد کے مسائے تھے، چلے گئے ایک گھر چھوڑ کے، تو وہ فوت ہو گئے۔ اب یہ ان کا صدقہ جاریہ قیامت تک رہے گا، ہم بھی نہیں رہیں گے، مگر اللہ کا گھر تو قیامت تک رہے گا۔ تو اس مسجد میں بھی جتنے بھائیوں نے تعاون کیا ہے، مزید بھی کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو یہی چیزیں انسان کے مرنے کے بعد کام آئے گی۔ تو آپ بھائیوں نے نماز کے بعد، ڈاکٹر صاحب وہاں سین میں بیٹھے ہوں گے کیونکہ آگے ہر بھائی کا آنا مشکل ہو جاتا ہے، تو نماز کے بعد خصوصی تعاون کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کے کام میں خوش دلی کے ساتھ حصہ ڈالنے کی، اور رزق حلال کو اللہ کے ان خاص توحید کے مراکز میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔